قد نامت عيون وتيقظت أيضا عيون نامت عيون الخائنين وعين نجمك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. درود السلام ہو محمد و آل محمد علیہم السلام پر. عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کے انتظار کی گھڑیاں ہو گئی ہیں ختم. ہم حاضر خدمت ہیں پروگرام مفاتیح الحیات کے ساتھ. اور پچھلا ایپیسوڈ جو حسن اخلاق کے سلسلے سے گفتگو ہو رہی تھی، بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ تک پہنچ رہی ہے اس پروگرام کے ذریعے. اور مسلسل اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں خطیب احسن حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ، جو کہ وسیقہ عربی کالج جو کہ فیض آباد میں ہے، اس میں ہائر ایجوکیشن میں آپ ٹیچر ہیں. اور خدا کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے شہر ممبئی میں اس پروگرام کے ذریعے بہت ہی علمی گفتگو ہمارے اور آپ تک پہنچانے کا ذریعہ بنے ہیں. آئیے روبرو کراتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر وقت ختم ہو گیا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں، لیکن آپ نے کہا کہ کاش کے وقت ہوتا تو 2-3 حدیثیں اور خوبصورت جو اخلاق ہوتے ہیں اس کے سلسلے سے تھے. تو ہم شروع یہیں سے کرتے ہیں. وہ جو حدیثیں بچ گئی تھی اچھے اخلاق کے سلسلے سے، وہ آپ بیان کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. دیکھیے اخلاق کی جو ہے وہ اسلام میں جتنی اہمیت ہے وہ شاید کہیں نہیں ہے. اور پچھلے اس میں بھی میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید نے پیغمبر کو جو کامیابی کا راز بتایا ہے وہ یہی ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. خدا کی رحمت تھی کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ تندخو ہوتے تو شروع ہوتے تو لوگ آپ کے پاس نہ. تو بنیاد دین جی اخلاق ہے، خوش اخلاقی، اچھا اخلاق. اور یہی سب سے وزنی چیز بھی ہے. وہی جو میں نے عرض کیا کہ قیامت میں میزان میں جو رکھی جائیں گی اس میں سب سے افضل چیز جو ہوگی وہ اخلاق ہوگی. اور پھر دوسری حدیث میں وہی جو آپ کہہ رہے ہیں سب سے وزنی چیز جو ہوگی وہ بھی کیا ہوگی؟ اخلاق. ما من شیء اسقل فی المیزان. پہلے والے میں کیا تھا؟ افضل فی المیزان. اچھا، اس میں اسقل فی المیزان. اسقل و ثقل سے بوجھ، کہ میزان میں وزنی ترین چیز جو ہوگی وہ کیا ہے؟ حسن خلق. اس سے باوزن کوئی چیز نہیں ہوگی. ما یقدم المؤمن علی اللہ عز وجل بعمل بعد الفرائض احب الى اللہ تعالی من ان یسع الناس بخلقه. نماز کے بعد، روزے کے بعد، واجبات کے بعد جی سب سے اہم چیز جو انسان کے اکاؤنٹ میں ہوگی، خدا کی بارگاہ میں جو پیش کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئے. یعنی واجبات کے بعد جو مین چیز خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے. البر وحسن الخلق یعمران الدیار ویزیدان فی الاعمار. حسن خلق کا جو آخری اخروی فائدہ ہے جی وہی ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہے. اچھا، دنیاوی فائدہ کیا ہے کہ کہتے نیکی اور حسن خلق یعمران الدیار ویزیدان فی الاعمار. بستیوں کو آباد کرتے ہیں، اچھا، اور روزی میں اضافہ. یزیدان فی الاعمار، عفواً روزی، عمروں میں اضافہ کرتے ہیں. اچھا، دوسری روایت وہ بھی ہے جو نکل گیا منہ سے کہ حسن الخلق یزید فی الرزق. واہ، اچھا اخلاق انسان کی روزی میں اضافے کا سبب ہے. تو اچھے اخلاق جو اخروی فائدے ہوئے وہ تو وہی ہے. دنیاوی فائدہ کیا ہوا؟ روزی میں اضافہ، بستیاں آباد ہوں گی، اور عمر میں اضافہ. سبحان اللہ. حسن الخلق مجلبۃ للمودہ، سبب محبت ہے. یہ دوستی اور محبت کا سبب بنتا ہے انسان کا خوش خلق ہونا، با اخلاق ہونا. لا قربا کا حسن الخلق. قربا یعنی وہ چیزیں جو اللہ سے قریب ہونے کا سبب بنتی ہیں. جی حسن خلق سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کی قربت کا سبب. سئل رسول اللہ عن اکثر ما يدخل به الجنہ.
لوگوں نے پوچھا رسول اللہ سے، یا رسول اللہ میکسیمم جی جنتی جو ہوں گے کس بیس پر ہوں گے، اچھا کس عمل کی بنیاد پر ہاں ہوں گے؟ ہاں حضرت نے فرمایا کہ اکثر جنتی جو جنت میں جائیں گے تقوی کی بنیاد پر اچھا اور حسن خلق کی بنیاد پر. واہ سبحان اللہ. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ عن اکثر ما يدخل به الجنہ قال تقوی اللہ وحسن الخلق. سب سے زیادہ کون سی چیز جنت میں جانے کا سبب ہے؟ فرمایا تقوی الہی اور حسن خلق. اس کا مطلب کیا ہے؟ دونوں کو ایک ساتھ رکھا ہے. بغیر اخلاق کے تقوی میں کیا دم ہے؟ بغیر اخلاق پڑھتے ہیں، بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے. صحیح بات ہے. سمجھے آپ؟ مہینے میں سال میں 10 مہینہ روزہ رکھتے ہیں، ڈھنگ سے سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں، اذیت پہنچا رہے ہیں مومن کی. اس سے کیا مطلب ہے؟ اچھا جو حدیث آپ اسی نے دیکھیے تقوی جی کو اخلاق سے جوڑ کے رکھیں. صحیح صحیح ابھی جو آپ نے حدیث بیان کی کہ اگر حسن اخلاق اچھا ہو تو عمر میں اضافہ، روزے میں اضافہ، آباد ہوتے ہیں. میڈیکل سائنس نے ایک بات کہی ہے کہ انسان جب اس کا اچھا اخلاق نہیں ہوگا، چڑچڑا پن ہوگا، غصہ جب زیادہ کرے گا تو ایک لکوڈ اس کے جسم میں پیدا ہونے لگتا ہے جو اس کی عمر کو کم کرنے لگتا ہے. دیکھیے تو کیا یہ روایت کہہ رہی ہے بالکل کہ اچھے اخلاق سے عمر زیادہ ہوتی ہے. عمر زیادہ ہوتی ہے. سبحان اللہ. ان اقربکم منی غدا واوجبکم علی شفاعتا. وہاں جنت میں مرکزی جگہ کون سی ہوگی؟ جہاں اہل بیت ہوں. احسنتم، پیغمبر صحیح بات. امیر المومنین آل محمد ہے نا، وہی تو مین ہوگا نا. صحیح بات. مرکز تو وہی ہوگا. تو اب کون مرکز میں رہے گا؟ مرکز کیا ہے؟ جہاں قرب محمد پیغمبر. جی جی ہاں ان سے قریب. کون پیغمبر سے قریب کس کا گھر رہے گا جنت میں؟ کس کا رہے گا؟ نمبر ایک چیز ہو گیا، میں دونوں بتا رہا ہوں. ٹھیک. ایک ہی ہو گیا. دوسری بات یہ کہ ہم ہوں، آپ ہوں، زید، بکر، عامر، خالد جو بھی سامنے بیٹھا، ٹھیک، جی جی ہم لوگ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اپنے عمل کی بنیاد پر جنتی ہو جائیں گے. نہیں کر سکتے. اب ضرورت پڑے گی شفاعت کی، ہاں ہے نا؟ تو سب سے زیادہ حقدار کون ہے شفاعت کا؟ دو سوال ہو گئے نا. دو سوال. سب سے قریب کون جنت میں مرکزی جگہ کس کی ہوگی؟ ہاں ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ شفاعت کا حق کون رکھتا ہے؟ حق کون رکھتا ہے؟ یہاں پر فرمایا پیغمبر نے ان اقربکم منی غدا، یعنی قیامت سب سے قریب میرے کل کو کون ہوگا؟ واوجبکم علی شفاعتا، اور سب سے زیادہ حقدار شفاعت کون ہوگا میری؟ جی جی یہ دونوں سوال ایک ساتھ جواب دونوں. دے رہے ہیں. ہاں نمبر ایک اصدقکم لسانا، جو سچا ہو. سبحان اللہ. جتنا بڑا سچا اتنا ہی قریب رسول اللہ سے. اتنا ہی صادق سے قریب. ہاں سبحان اللہ. صادق و امین ہے نا. جی جتنا بڑا سچا اتنا ہی زیادہ شفاعت کا حقدار. نمبر ایک اچھا وَأَدَّاكُمْ لِلْأَمَانَةِ، اچھا. اور امانتیں ادا کرنے والوں. خیانت نہیں. جتنا بڑا امانت دار اتنا ہی قریب رسول اللہ سے. سبحان اللہ. تیسری چیز وَأَحْسَنُكُمْ خُلْقًا، اور جو تم میں اخلاق میں سب سے بڑھیا ہو. سبحان اللہ. جتنا بڑھیا اخلاق اتنا قریب گھر رسول اللہ سے. جتنا بڑھیا اخلاق اتنا ہی. دوسرا فقرہ بھی مطلب اس کا وَأَقْرَبَكُم مِّنَ النَّاسِ، جو پبلک سے زیادہ قریب ہو. بات وہی. تو بات وہی، جس کا اخلاق اچھا وہی ہو ہاں وہ پیغمبر کی شفاعت کا حقدار ہے. ہاں اور جنت میں پیغمبر سے قریب نیئرسٹ اس کا گھر ہوگا. یعنی ہم جو ہر سال یا تیسرے چوتھے سال جو مدینہ جاتے ہیں اس دنیا میں قریب ہونے کے لیے، تو جائیے مگر اخلاق ایسا کریے کہ وہاں جا کر کے. جی 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 اذان ہوتی ہے. اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں آپ. ہاں کیا ہے؟ اللہم اجعل قلبی بار وعیشی قار وعملی سار ورزقی دار، ہے نا، دار واولادی ابرار. آگے وجعل عند قبر نبیک سبحان اللہ. جی جی مستقرن وقرارم وقرارن، اپنے نبی کے قبر کے پاس قرار دے میرا مستقر، ہے نا. ہاں کبھی وہاں رہنا چاہتے ہو جی اخلاق اچھا بنا، اخلاق اچھا کر لو، سچے بن جاؤ، امانت دار بن جاؤ. واہ. 3 کام کر لو پیغمبر سے قریب ہو جاؤ گے، رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہو جاؤ. یعنی یہاں پہ ایک بہت اچھی بات ہو سکتی ہے ہمارے ان حضرات کے لیے جو محسوس کرتے ہیں کہ وہ واقعی بہت غریب ہیں، جو مکہ یا مدینہ جا کر کے زیارت نہیں کر سکتے.
تو ٹھیک ہے، یہ اس دنیا میں تو محدود عمر ہے، ہمیشہ کے لیے اگر ان کے پاس رہنا ہے احسن تو اچھا اخلاق کر لیں. بے شک. سبحان اللہ. تو یہاں تین ہو گئی نا. اگلی حدیث میں 4 چیز بیان کر رہے ہیں. بیان کریں. 4 من کن فیہ کمل ایمان. 4 چیزیں اگر کسی کے اندر ہیں مومن کامل. مومن کامل اس کا ایمان مکمل، کمپلیٹ مومن. جی کمپلیٹ مومن ہے. کیا کیا ہے وہ 4 چیزیں اگر ہیں. نمبر 1 وہو الصدق. اچھا پھر وہی بات پھر ہے، وہی سچائی. سچا، واداء الامانہ، امانت داری. وہی بات آ گئی. والحیا، چوتھی چیز یہاں بڑی ہے. والحیا غیرت، شرم و لحاظ. شرم، لحاظ، وحسن الخلق. تو 3 پچھلی والی، ہاں اس میں یہ اضافہ. ایک حیا کا اضافہ ہے، یعنی مومن بے حیا نہیں ہوتا. ہاں مومن کے اندر غیرت ہوتی ہے. بہت. چنانچہ حدیث بھی کہتے لا حیا لا دین لمن لا حیا اللہ. اوہ، جس کے پاس غیرت نہیں ہے اس کے پاس دین کہاں سے؟ اس کے پاس دین نہیں ہے. حیا، سبحان اللہ. صدق، امانت، حسن اخلاق، حیا. ہر جگہ الٹی کی بات ہوتی ہے نا کہ اگر یہ اس کا جسٹ اپوزٹ کچھ نہ کچھ آدمی خود سوچے. بد اخلاق کیا ہے؟ اوہ، سوال ہوگا نا. ہاں جب حسن اخلاق یہ ہے تو بد اخلاقی کیا ہے؟ صحیح بات ہے. اور اس میں ایک بہت زبردست میں داستان ابھی سناؤں گا. یہ 2-3 حدیثیں سن لیجیے. ہاں ضرور ضرور. سمجھا؟ فرماتے ہیں من ساء خلقہ عذب نفسہ. یہ کیا سمجھتے ہو؟ بد اخلاق ہو کر کے کسی کو کچھ بگاڑو گے؟ اپنے نفس کو تم اذیت دے رہے ہو. خود کو اذیت دے رہے. ٹینشن میں رہتا ہے آدمی. آپ غور کیجئے، وہ خود آدمی ٹینشن میں رہتا ہے. بالکل صحیح کہا. بقول آپ نے کیا کہ جب آدمی جو ہے چڑچڑا ہوتا ہے تو وہ کیا وہ اس سے وہ لیکوڈ نکلتا ہے اور اس جسم میں، ہاں وہ کمزور کرتا ہے. پھر ظاہر سی بات تو کمزور کر رہا ہے نا. حدیث کہہ رہی ہے آپ خود کو کمزور کر رہا ہے، خود کی نیند خراب کر رہا ہے، خود ٹینشن میں ہے، گھر والے پریشان. ہماری عمر کوتا کر رہا ہے. تو من ساء خلق، جس کا اخلاق خراب ہے، عذب نفس، دوسرے تھوڑی نقصان پہنچا رہا ہے، خود کو نقصان خود پہنچا کو رہا ہے. عذاب دے رہا ہے. من ساء خلق ذاق رزق. بس وہی جسٹ اپوزٹ سب ہو. ہاں کہ جس کا اخلاق اچھا اس کی روزی اضافہ ہو رہی ہے، روزی کا اضافہ ہے. ہاں. اور جس کی روزی جو ہے وہ جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے. صحیح بات. ڈاکٹر ہے، صحیح. انجینئر ہے، ہاں کوئی بھی ہو، ہے نا، وکیل ہے. آپ ایک مقدمہ لے کے گئے، آئیے تشریف رکھیے. ہاں ٹھیک ہے، وہ مشکل ہے، دیکھا جائے گا. یار وکیل صاحب جب بات تو پوری سنتے ہیں. ارے فلاں ڈاکٹر آدھی بیماری تو خالی بات سے ٹھیک کر دیتے ہیں. آدمی اخلاق کی بنیاد پہ اس کے پاس جاتا ہے. اب وہ معلوم ہوا صاحب جو وہ ہمیں یار اتنا چلاتے، چھوڑو کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلو. تو اچھا اخلاق روزی میں اضافہ کرتا ہے. جی. برا اخلاق روزی کو کم کر دیتا ہے. کم کر دیتا ہے. فرماتے ہیں من ساء خلقہ ذاق رزق. جس کا اخلاق برا اس کی روزی کم ہو جاتی ہے. نہیں کہ صرف روزی کم، اپنے گھر والے تبنے لگتے ہیں بھائی. صحیح بات ہے. اپنے گھر والے، اپنے بیوی بچے پریشان ہو جاتے ہیں. چنانچہ حدیث ہے من ساء خلقہ من لہ اہلہ. جس کا اخلاق خراب ہے اس سے گھر والے پریشان رہتے ہیں. الخلق السیء یفسد العمل کما یفسد الخل العسل. جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے، ویسے ہی بد اخلاقی انسان کے اعمال کو خراب کر دیتی ہے. خراب کر دیتی ہے، یعنی دیمک کا کام کرتا ہے. جی جی جی. جس پیڑ کو دیمک کہا جاتا ہے وہی حال ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے. ختم ہو جاتا ہے. قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر سے کسی نے کہا ان فلانہ، فلان نہیں فلانہ، کسی عورت کی بات ہے، کہ فلاں خاتون تصوم النہار و تقوم اللیل، روزہ رکھتی ہے، رات بھر عبادت کرتی ہے. اچھا. وہی سیئۃ الخلق، بڑی بد اخلاق ہے مگر یا رسول اللہ. نماز روزہ بہت کرتی ہے مگر جب دیکھو ہاتھ میں تسبیح اس کے لیے ہے نا. کوئی بستر پہ بیٹھ نہیں سکتا ان کے، نجیس ہو جائے گا، نجیس ہو جائے گا. ہاں نجیس ہو جائے گا. گھنٹے بھر رات، بڑی عبادت ہے، رات بھر نماز شب بھی پڑھتی ہیں. ہاں فلانہ مطلب لیڈی کی بات ہے. ہاں ٹھیک ہے. ان فلانہ تصوم النہار و تقوم اللیل، فلاں عورت رات بھر عبادت کرتی ہے، دن روزہ رکھتی ہے، مگر وہی سیئۃ الخلق، بد اخلاق ہے. تؤذی جیرانہا بلسانہا، پڑوسیوں کو اذیت پہنچاتی ہے اپنی زبان سے. اپنی زبان سے.
فقال پیغمبر نے کہا لا خیر فیہا، اوہ، یہ نماز روزے سے کوئی فائدہ تھوڑی، خیر پہ نہیں، لا خیر، کوئی بھلائی اس کے اندر خیر ہے ہی نہیں، ہی من اہل النار، اوہ اللہ، نماز ہے، روزہ ہے، سب کچھ ہے، عبادت ہے، ہوں، بد اخلاق ہے، پڑوسی کو اذیت پہنچا رہی ہے، جا جہنم میں، پیغمبر نے فرمایا اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، بھیا فی النار، یہ جہنمی ہے، جہنم میں، استغفر اللہ، لہذا یہ اخلاق بہت اہم چیز ہے۔ ایک صاحب تھے جن کا نام ہے اسحاق ابن عمار، اچھا، یہ بہت زبردست روایت ہے، امام کے صحابی ہیں اچھا، اور پیسے والے بھی ہیں، ہاں ٹھیک ٹھاک ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، جی، الحمدللہ پیسے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تب وہ ہے نا کہ جب اللہ کچھ دے دیتا ہے تو تھوڑا بہت تو وہ ہوتا ہی ہے، انہوں نے کیا کیا، اپنے ہاں جو ہے وہ دربان لگا لیا، اچھا، گیٹ واچ مین رکھ لیا، ہاں ہاں، پوچھ کے جائیے اور یہ آئیے۔ ہاں ٹھیک ہے، امام کو پتہ چل گیا، امام نے ان کی جو خبر لی ہے وہ روایت سنی ہے، فرماتے ہیں اچھا یہ کوئی دوسرا نہیں نقل کر رہا ہے، ہاں، خود اسحاق ابن عمار نقل کر رہا اچھا خود کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، شیعت کی بات ہے نا، کہ اس کو یہ تھوڑی برا لگے کہ امام نے ہم کو ڈانٹ دیا، وہ تو یہ خوش ہے کہ امام نے ہم کو اپنا سمجھ کے ہم کو سمجھایا، سمجھا دیا، لہٰذا اسحاق ابن عمار نے خود نقل کی ہے یہ روایت، اچھا، کہ دخل تو علی ابی عبداللہ علیہ السلام، ایک دن میں پیغمبر کے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فنظر الی بوجہ قاطب، اوہ، امام نے غصے کی نگاہ سے مجھے دیکھا، اچھا آدمی چہرے سے معلوم ہو جاتا ہے، معلوم ہے، پتا چل جاتا ہے کہ یہ کچھ ناراض ہے، صحیح بات، بھیا یہ تو مومن آدمی لرز گیا بیچارہ، ارے باپ رے باپ میرے مولا ناراض، فقلت، تو میں نے جلدی سے کہا ما الذی غیرک لی، اوہ، کیا چیز سبب ہوئی مولا، ناراضگی کا، ہاں، یہ کس نے آپ کو اس طرح چینج کر دیا، قال الذی غیرک لاخوانک، جس چیز نے تم کو چینج کیا ہے اپنے دینوں بھائیوں کے لیے، گیٹ کیپر رکھتے ہو، واچ مین لگائے ہو تاکہ پبلک نہ مل پائے تم سے، الذی غیرک لی، بلغنی یا اسحاق، اسحاق ابن عمار نام ہے ان کا، اسحاق مجھ کو اطلاع ملی ہے، مجھ کو خبر ملی ہے کہ انک اقعدت ببابک بوابا، تم نے اپنے دروازے پر آدمی کھڑا کر رکھا ہے، بواب گیٹ کیپر کیا کہتے ہیں اس کو، جی جی، ہاں، واچ مین، اپنے دروازے پہ کھڑا کر رکھا ہے تم نے، یرد عنک فقراء الشیعہ، تاکہ جو شیعہ ضرورت مند ہیں ان کو وہی دروازے ہی سے واپس کر دے، تم تک نہ پہنچنے پائے وہ، اچھا، فقلت، اب دیکھیں اسحاق بھی بیچارے، ان کا بھی مقصد جو ہے وہ کچھ اور تھا، لیکن امام نے سمجھایا کہ نہیں یہ غلط بات ہے، یہ زیادہ اہم ہے، انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا، کیوں کیا تھا، ما الذی غیرک، مولا کس چیز نے آپ کو میرے لیے اتنا بدل دیا ہے، جی، کہ جس چیز نے تم کو اپنے دینی بھائیوں کے لیے بدل دیا، بلغنی، مجھ کو خبر ملی ہے کہ تو اپنے گیٹ پر آدمی کھڑا کر رکھا ہے، جی، تاکہ جو ہے غریب شیعہ تم تک پہنچ نہ پائیں، کیوں ایسا کیا ہو تم نے، تو کہنے لگا مولا جعلت فتاک انی خفت الشہرہ، میں شہرت سے ڈرتا ہوں، اچھا، بھئی 1 2 4 6 10 مدد کریں گے، دھیرے دھیرے بات پھیلے گی نا، ارے صاحب اسحاق ابن عمار، اسحاق ابن عمار بیچارہ بڑی مجھ کو یہ ڈر لگتا ہے مولا، اچھا، شہرت سے ڈرتا ہوں، اس لیے کھڑا کر دیا بھیا اپنا کونے میں پڑھ رہے ہیں، کوئی جانے کوئی نہ جانے کہ اسحاق نام کا بھی کوئی آدمی ہے، اچھا، 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 سوچ اچھی ہے، ہاں یہی مطلب کہنا ہے، سوچ اس کی ٹھیک ہے، لیکن امام نے کہا بھیا کمپیئر کرو نا، بہتر کیا ہے، بہتر کیا ہے، جی، فرمایا حضرت نے، فقال، یہ ڈر تم کو لگا کہ شہرت نہ ہو جائے، افلا خفت البلیہ، یہ ڈر نہیں لگا تم کو کہ ایک فقیر کو دروازے سے بھگائے گا تمہارا آدمی، تم پر کہیں بلا نہ نازل ہو جائے، لہذا خوف کرو، اللہ اکبر، وما علمت، اب سنیے کیا تم کو یہ بات پتا نہیں ہے کہ ان المؤمن اذا التقیا، جب مومن ایک دوسرے سے ملتے ہیں، فتصافحا، اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، جی، انزل اللہ عز وجل الرحمہ علیہما، سبحان، خدا ون تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کو، اپنی رحمتوں کو ان پر اوپر نازل کرتا ہے، اور سنا دیں آپ اخلاق، ارے تو بڑی عجیب ہے، جی، یہ جو روایت آ رہی بڑی عجیب، یہ بتائیے نماز شب نماز شب، کس قدر اہمیت ہے،
بے پناہ ثواب ہے, بے پناہ. اخلاق اس سے آگے ہے. اچھا, تھوڑا سا بعض سامعین کو تھوڑا سا اس پر وہ ہو کھٹکے گا. سکتی ہے, کھٹک سکتی ہے. صحیح. میں اس لیے حوالہ دے دوں کہ یہ روایت کہاں سے ہے. اختصاص کتاب کا نام ہے جی, پیج نمبر 86. وہاں سے انہوں نے نقل کیا ہے. راوی کہتا ہے کہ راوی کا نام زکریہ ابن آدم, بڑا مشہور نام ہے. ٹھیک. نقل کرتے ہیں دخلت علی الرضا علیہ السلام من اول اللیل فی حجصہ. ابتدائے شب میں امام رضا علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا. 8 امام پر. جی. ولم یزل یحدث, نے پوری رات باتیں چلتی رہیں. اچھا. وَأَحْدَثْتُهُ, اور میں بھی بتیاتا رہا امام سے. ہاں, اس کا مطلب کتنا قریب ہے زکریا ابن آدم. ہاں, امام سے کتنے قریب ہیں. ہاں, کہ پوری رات گزر گئی اول لیل سے. میں اپنا بات کرتا رہا, امام بات کرتے رہے, پوچھتے رہیں گے جو جواب دیتے رہے, ظاہر سی بات ہے. اور کیا. حتی اصل یہاں حتی طلع الفجر, فجر نمودار یہاں تک کہ صبح صادق فجر نمودار ہو گئی. ثم قام صلی علیہ وسلم وصلی صلاۃ الفجر. امام بلند ہوئے کہ اللہ ان پر درود بھیجے, نماز صبح پڑھی. سبحان اللہ. بات سمجھے کہاں؟ میں سمجھ گیا. واہ, اس قدر اہمیت. پوری رات امام بیٹھے رہ گئے. امام جو کہ نماز شب نہیں چھوڑتے تھے. سمجھے آپ؟ جی. نہیں کہا ہے زکریا ابن آدم سے کہ جاؤ یار کچھ دیر آرام کرنے دو. ہاں, اخلاق. واہ, یہ ہے اخلاق کی عظمت, یہ ہے اخلاق کی اہمیت. عثمان ابن مظعون, ہاں, مشہور صاحب. جی, صحابی ہیں. جی ہاں, امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے بھی قریب ہیں. جی. عثمان ابن مظعون کی بیوی ایک مرتبہ آئی پیغمبر کے پاس. فقالت یا رسول اللہ, پیغمبر سے انہوں نے شکایت کی, ان عثمان یصوم النہار و یقوم اللیل. عثمان تو اتنے مومن ہو گئے ہیں کہ دن رات روزہ رکھتے ہیں, رات بھر عبادت کرتے ہیں. اب اس سے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں. آدمی خود سمجھتا ہے کہ کیا شکایت ہے. صحیح بات. صاحب عثمان کا حال یہ, عثمان ابن مظعون کا, کہ یہ رات بھر عبادت کرتے ہیں, دن بھر روزہ رکھ. پیغمبر سمجھ گئے کہ کیا شکایت کر رہی ہے. کہتے ہیں کہ فخرج رسول اللہ مغضبا, پیغمبر غضب کی حالت میں, ناراضگی کے عالم میں نکلے. یحمل نعلہ حتی جاء الی عثمان, اچھا, وہاں چل کے آ گئے عثمان کے پاس, عثمان ابن مظعون کے پاس, جہاں وہ اپنی عبادت میں مصروف تھے. میٹر ایسا ہے کہ حضور اٹھے اور پیغمبر خود غضب کے ساتھ اٹھے. فوجدہ یصلی, دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا. فانصرف عثمان حین رأى رسول اللہ, تو اب متوجہ ہوئے, جب پیغمبر کو دیکھا تو متوجہ ہوئے, کہنے لگے کہ رسول اللہ جی جی آپ کا کیسے آنا ہوا؟ قال له یا عثمان لم يرسل اللہ تعالی بالرہبانیہ, اللہ نے مجھ کو رہبانیت کے لیے نہیں بھیجا ہے. صحیح بات. بس نماز روزہ, بس نماز روزہ, بس نماز. کچھ سماج بھی ہے, کوئی بیوی کے حقوق ہیں, کوئی بچوں کے حقوق ہیں, کوئی اخلاق. تو اخلاق کا مطلب تھوڑی خالی سماج سے آپ اچھے بن جائیے, حق کو چھین کے نماز بھی قبول نہیں. احسنت. واہ, دنیا کے لیے بڑے مسکرا کے بات کرتے ہیں, بیوی سے ڈھنگ سے بات کرنے کی تمیز نہیں آپ. اخلاق گھر میں بھی تو ہونا چاہیے نا. بالکل, شروع تو وہیں سے ہونا چاہیے. لم یرسل اللہ بالرہبانیہ, اللہ نے ہم کو رہبانیت دے. ولکن بعثنی بالحنیفیہ السہلہ اصوم و اصلی, میں بھی روزہ رکھتا ہوں, میں بھی نماز پڑھتا ہوں, میں بھی نماز پڑھتا ہوں, مگر عورتوں کے اپنے حقوق ہیں. واقعی. فمن احب فطرتی, جس کو ہم سے لگاؤ ہے, فلیستن بسنتی, اس کو چاہیے کہ میری سنت پہ عمل کرے. ومن سنتی النکاح, اور میری سنت میں یہ بھی ہے نکاح. خالی نماز روزہ نہیں بھائی, آپ کو اللہ نے جو ہے بیوی بچے دیے, کچھ وقت ان کے ساتھ گزاریے. تو اخلاق کا مطلب, ہر شہید سے بڑا کوئی دنیا میں, بس آخری بات اخلاق کے اوپر, شہید سے بڑا کوئی دنیا میں ہے, بہت بلند درجہ ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. خبردار, نہ ان کو مردہ کہہ سکتے ہو, نہ ان کو مردہ سمجھ سکتے ہو. 2 آیتیں قرآن میں ہیں. جی ہاں, 2 آیتیں ہیں, ہے نا. سعد ابن معاذ
صحابی پیغمبر ہیں جی دوران جنگ زخمی ہو جاتے ہیں، خدا مجھے فتح نصیب کرا دے تب دنیا سے اٹھا. اچھا بات مصالحت کی آئی، ادھر سے پارٹی نے کہا ہم نہ علی کی بات مانیں گے نہ نبی کی، اگر سعد آتے ہیں ہم مان لیں گے. یہاں سے اٹھا کے لے جائے گے، زخمی تھے سعد نے اپنی بات کہی، سلو ہو گئی. اچھا پیغمبر نے فرمایا سعد کے فیصلے سے اللہ خوش، اللہ کا رسول خوش. سبحان اللہ. معمولی آدمی ہے نہیں. سعد شہید ہو گئے، غسل میں شریک، کفن میں شریک، نبی جنازے میں جب جا رہے تھے تو ایسے پنجہ اٹھا کر کے. وجہ؟ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی بھیڑ تو نہیں ہے اچھا کہ آپ پیر نہ رکھ پائیے؟ کہا تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں. سعد کے جنازے میں اتنے فرشتے ہیں، پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے. چھوٹا موٹا آدمی ہے، ارے سعد دفن کر دیے گئے. جوان آدمی تھے شاید. ماں آئی قبر پر سعد کے، اچھا میں تجھ پر رونے آئی تھی مگر تیرا مرتبہ دیکھ کے اب نہیں روں گی. جس کے جنازے میں اس طرح فرشتے آئے ہوں، رسول اللہ اس طرح چل رہے ہوں، ضرورت کیا رونے کی؟ تم تو خود میری شفاعت کرو گے بیٹا. اور یہ کہہ کے واپس چلی گئی. پیغمبر نے کہا سعد کی ماں خوش ہے، مگر اس وقت قبر میں سعد کے اوپر ایسا زبردست فشار قبر ہوا ہے کہ سعد کی ہڈیاں الہی خدائی چکی میں پس کے چور چور ہو گئی ہیں. اے اللہ. اب جو اصحاب تھے وہ ہکا بکاری پنجے پہ چل رہے ہیں، غسل اور سب. اور یہ کیا ہوا؟ کسی صاحب سے نہیں رہا، کہنے لگے یا رسول اللہ کیوں؟ کیا سعد خیر پر نہیں تھے؟ اچھا بالکل تھے. کیا سعد جنتی نہیں ہے؟ بالکل ہے. کہ تب یہ کیا ہے؟ تب کیا ہے یہ کیوں ایسا ہے؟ فرمایا سعد کے اندر سب اچھائیاں تھی، گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ان کا اخلاق اچھا نہیں تھا. بد اخلاقی اس قدر اہمیت رکھتی ہے کہ چاہے جتنے بڑے مرتبے فائز ہو، اگر اخلاق اچھا نہیں ہے تو انسان فشار قبر سے بچ نہیں سکتا ہے. سبحان لہذا اللہ. ہم کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کریں، اچھا اخلاق پیدا کریں، جی بد اخلاقی سے بچیں. اس لیے کہ پورا دین بیس کر رہا ہے اخلاق پر. واہ. کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے تمہارے اوپر. جی ہاں اے میرے پیغمبر اللہ کی رحمت ہے، تم ان کے لیے نرم ہو گئے. اے خدا یہ رحمت ہم پہ بھی نازل فرما. اے خدا اس رحمت کو نازل فرما تاکہ ہم بھی بااخلاق ہو جائیں. آمین یا رب العالمین. اگر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. باتیں تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو جب آپ الگ الگ اینگل سے اور سادہ زبان میں سمجھاتے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ناظرین بہت زیادہ مطمئن ہو جاتے ہیں. اللہ توفیق دے انشاءاللہ کہ اس طرح سے معارف اہل بیت ہم پہنچاتے رہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اصل چیز کیا ہے نا، پہنچانا کمال تھوڑی ہے. جی دعا یہ ہم اپنے سامعین سے بھی کریں گے کہ اب آپ لوگوں کو کیا پتا، آپ تو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی بیٹھا ہے، کتنا گندا ہے آپ کو کیا معلوم، کتنا خراب ہے آپ کو کیا معلوم. بس ایک درخواست ہے جی، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ 2-4 حدیثیں ہم نے سنائی نا آپ کو، تو کچھ تو حق بنتا ہے میرا آپ کے اوپر. صرف اتنی دعا کر دیا کہ اللہ یہ جو بیان کر رہا ہے یہ بندہ، اس کو خلوص عطا کر دے تاکہ آپ پر بھی اچھا اثر ہو اور ہم کو بھی اجر مل سکے اور ہم بھی اس پر عمل کر سکے انشاءاللہ. محمد و آل محمد. تو ناظرین اجازت دیجیے اور اپنے اخلاق کو ہم مانتے ہیں کہ اچھا ہے لیکن اور خوبصورت چلیے بنایا جائے تاکہ جنت میں درجات بلند ہو اور مرکزی جگہ حاصل ہو جائے. تو اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی. کسی نے کیا خوب یہ بات کہی ہے کہ کبھی کبھی شیطان جب حاوی ہوتا ہے اور بد اخلاقی پہ اتارو ہو جاتا ہے انسان، تو اس کو چاہیے کہ اپنی زبان کو دانتوں سے دبا لے اور ہو سکے تو گھر سے نکل کے آفس چلا جائے یا کہیں اور چلا جائے تاکہ پرابلم کریٹ نہ ہونے پائے. انہی باتوں کے ساتھ ہمیں اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ حاضر ہوں گے تو اہم ترین گفتگو اگلے ایپیسوڈ میں آپ تک پہنچائیں گے. فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل ون. خدا حافظ.
الخائنين وعين نجمك لا تخون.